السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیسے شروع ہو رہی ہے آیت؟ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ یہاں قل کیا ہے جی؟ فعل امر، انتا اس کا فاعل، آپ کہہ دیجئے۔ اس کے بعد ان ہے، اور ان کیا ہے؟ حرف شرط، مطلب ہو گیا اگر، تو اس کا مطلب جواب شرط بھی ہوگا۔ اور اب تک ہم جواب شرط میں موسٹلی فا ساتھ دیکھتے رہے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ چونکہ یہاں پہ فوراً ڈفرینسز آ رہے ہیں، اس ڈفرینس کو دوبارہ سے میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں تاکہ ہمیں وہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہاں فا آئے گا اور یہاں فا نہیں آئے گا۔ اچھا جی، فا آنے کی کیا صورتحال؟ فا کی صورتیں، جواب شرط میں فا آنے کے لیے یہ کیٹیگریز ہونا ضروری ہیں۔ اگر جواب شرط میں یہ کیٹیگریز نہیں ہوں گی تو فا سے بات شروع نہیں ہوگی۔ سنگلی جملہ اسمیہ، اگر اچھا یہاں پہ جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے، یہ ہے جواب شرط، یہاں پہ فا نہیں نظر آ رہا آپ کو۔ اور ایک اور ایفیکٹ نظر آئے گا، ان نے کیا کیا؟ اخفا یخفی، چھپانا، کسی چیز کو چھپانا۔ تخفونا، نون ڈراپ ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے، سو تخفو، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، فعل مضارع، انتم اس کا فاعل، اگر تم چھپاؤ، ما موصولہ جو فی حرف جر، صدرن کی جمع صدور، صدرن سینہ، صدوری جر چلا گیا، فی کی وجہ سے مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، تو یہ پورا جو جملہ ہے یہ اس کا مفعول بن گیا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او یا پھر ابدا یبدئ تبدونا، اس کا نون پھر ڈراپ، کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے، ان کا اثر آ رہا ہے، نون ڈراپ ہو گیا یہاں سے۔ اور ہو کدھر ہے؟ یہ پورا ہو ہے، وہی ہے نا، او تبدوہ، جو کچھ تمہارے سینوں میں اسے ظاہر کر دو۔ تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعنی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تخفوہ، آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں تم اسے اگر چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو۔ جواب کیا ہے؟ علم یعلم، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اس کا فاعل کون ہے؟ حالت رفع میں اللہ کا نام، یعلم۔ اب دیکھیں یہ جزم آ رہی ہے، اس کا مطلب اس ان کا ایفیکٹ ادھر بھی آ گیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر جواب شرط فا سے شروع ہو تو پھر ایفیکٹ نہیں آتا، پھر وہ پورا کا پورا ہی لکھا جاتا ہے، نارمل لکھا جاتا ہے، مجزوم نہیں ہوتا۔ اور ہو کیا ہے جی؟ مفعول، یہ کیا ہے؟ یعلم اللہ، وہی سیم چیز، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی آپ ظاہر کریں یا چھپائیں، نو پرابلم، اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، اب ان کا استعمال، اب چونکہ بات واضح ہو گئی ہے، اگر یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو، یہ آپ جانتے ہیں اسم سے شروع ہو تو فا سے شروع ہوگا، اگر جملہ قد سے شروع ہو تو فا ساتھ لگے گا اور ان کا اثر نہیں آئے گا، مجزوم نہیں ہوگا۔ سین
یہ سین مستقبل والا، سیعلم وہ جان لے گا، سوف یعلم فسوف یعلم، لن اگر آ جائے تو فلن، ما نافیہ آ جائے تو فما، لیسا آ جائے فلیسا، یہ بھی ہم نے کل کی آیت میں پڑھا تھا۔ طلب، طلب کیا ہوتی ہے؟ امر، حکم دیا جائے، اگلی آیت میں آنے والی ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے کمپیریزن ہو جائے گا ابھی۔ امر ہو، حکم ہو تو وہ فا سے شروع ہوگا، نہیں ہو، منع کیا جا رہا ہو، وہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا فا لگا ہوا ہے، اور استفہام کیا ہے؟ کوشچن ہو تو بھی فا سے شروع ہوگا۔ یہ اسی طرح ساتھ لکھے لیں گے تاکہ ہم ان کو پریکٹیکلی آج ان کو تینوں طرح سے دیکھ لیں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ واو استئنافیہ نئی بات ہے۔ یعلم، علم یعلم، فعل مضارع واحد مذکر، وہ جانتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کا نام پہلے آ چکا ہے، وہ جانتا ہے کیا؟ ما فی السماواتی، ما موصولہ، فی حرف جر سماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، واو عطف اسی کے ساتھ، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہم بار بار کر چکے ہیں۔ اللہ مبتدا، خبر، متعلق کی خبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی واحد ہے، ارض وہ جمع ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ آگے کیا ہے جی؟ نہیں اس سے پہلے وما عملت من سوء۔ چلیں جی، یوم، اب یہ کیا ہے؟ یوم مضاف ہے، ظرف ہے، یوم اس دن، صاف ذرا کہ کس دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے لے کے چلتے ہیں پہلے اس کو۔ تجدو، وجدہ یجدو، پانا کسی چیز کو، سو تجدو دیکھیں تا سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ وہ پائے گی، اس دن وہ پائے گی، اب وہ مؤنث ہے، وہ کون ہے؟ کل نفس، ہر جان، یعنی ہر بندہ، کل نفس، ہر بندہ پائے گا اس دن کیا؟ ما، جو موصولہ، عاملت، عاملہ یعمل، عمل کرنا، عاملت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ نفس مؤنث ہوتی ہے اسی لیے وہاں بھی مؤنث یہاں بھی مؤنث، ما عملت، جو کچھ اس نے کیا، اور اپنے کارنامے کیا ہے اس دن پا لے گا۔ آگے کیا ہے؟ من حرف جر خیر نکرہ، متعلق فعل، من خیر، کوئی بھی بھلائی، جو کچھ بھی اس نے نیکی کی ہے نا وہ اسے پا لے گا، کس حالت میں؟ محضرن، محضرن ہوتا ہے حاضر کیا ہوا، محضرن حاضر کیا ہوا، اپنے سامنے پائے گا، من خیر محضرہ، اپنے سامنے اس کو کیا ہے؟ حاضر پائے گا، وہ تمام نیکیاں موجود ہوں گی اس کے سامنے۔ اور واو عطف مزید کیا ہوگا اسی کے ساتھ؟ ما عملت، جو کچھ اس نے کیا، من حرف جر سوء، کوئی بھی برائی، کوئی ہلکی پھلکی بھی برائی، دونوں کیا ہے؟ محضرن، وہ سامنے پائے گا، اس کے سامنے ہوگی یہ تمام چیزیں۔ آگے کیا ہے جی؟ تودو لو انا بینہا و بینہ امدن بعیدن،
ودہ یودو، ودہ یودو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ چاہنا، پسند کرنا، خواہش کرنا۔ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، تودو وہ چاہے گی، وہ کون ہے؟ وہ نفس، وہ یعنی ہم سب ہم نفسی ہیں۔ تودو وہ چاہے گی، کیا چاہے گی؟ لو، لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، اف۔ انا بینہا، یقیناً بینہا کیا مطلب ہے جی؟ بینہا اس کے درمیان، و بینہو، اب یہ ہا اور ہو کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں چلا گیا کس کی طرف؟ نفس کی طرف، اور ہو ما عملت، ما عملت، نہیں خیر نہیں، ما عملت اس کے اعمال میں، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، بینہ ہاں اس کے اور اس کے درمیان جو کچھ اس کے سامنے آیا، بینہ ہو آمدن بعیدن، بعیدن کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، بعیدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت دور، اور آمدن کا مطلب اتنا دور کہ دور کی بھی انتہا ہو جائے، یعنی جسے کہتے ہیں نا حد نگاہ سے باہر نکل جائے بات، ہمیں دکھائی ہی نہ دے کہ وہ جو دوری کی انتہا ہو۔ قربان یا قرآن بڑا بہت گہرائی سے بات کرتا ہے، امدم بعیدہ، اتنی دوری ہو کہ جو دوری کی انتہا ہے نا وہاں تک بات چھو رہی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ نظروں سے ہی دور ہو جائے، کہ ہمیں اتنا دور ہو کہ نظر ہی نہ آئے۔ یعنی آج دیکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب ہمارے سامنے ہماری کوئی برائی اوپن ہو جاتی ہے اور اسے کوئی ہمارے سامنے تذکرہ کرتا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کاش یہ اتنی دور ہو جائے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی نہ ہو۔ تو قیامت کے دن یہ بات یاد رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مومن کے سامنے دونوں باتیں سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بندے کو معاف فرما دیا ہوگا اس کو پردے میں لیں گے اور اسے گناہ گنانا شروع کریں گے، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی، تو نے یہ بھی، تو نے یہ بھی۔ وہ کہے گا لو جی آج تو کام ہو گیا میرا۔ پھر ساتھ ہی اللہ اسے فرمائیں گا جا تجھے معاف کیا، پھر اس کے نیک اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ لیکن جن کو معافی نہیں ملی ہوگی ان کے جب اعمال کا تذکرہ ہوگا تو پھر پردہ نہیں ہوگا، پھر تمام خلقت سنے گی کہ محمد طارق بن فلان نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور جس کی معافی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے پردے رکھے گا، جیسے دنیا میں اس کا پردہ رکھا ویسے آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا، اسے معاف فرمائے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ قرآن 6000 کم بیش 600 آیات صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اگر اتنی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت اتار دیتا، جی اللہ غفور الرحیم، بات ختم، جو مرضی کرو۔ نہیں، یہ 6600 آیات کیا کرنے آئی ہیں؟ اگر صرف بات یہیں ختم ہونی تھی کہ کچھ نہ کرو بس میں غفور الرحیم ہوں، نہیں، پھر ان آیات کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب واللہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے۔ ابھی اب بات آگے آئے گی، آگے کیا ہے جی؟ سو آمدن اس کا مفعول ہے تودو کا، اور یہ اس کی صفت ہے بعیدن۔ آگے کیا ہے جی؟ ساتھ ہی بات آگی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا نفسہ، حذر یحذر تحذیراً، احذر آپ روڈ پہ لکھتے ہیں احذر کہ مطلب ہے خبردار، بی کیئرفل۔ سو یحذر فعل مضارع واحد مذکر، اللہ فاعل، یحذر اور کم مفعول، یحذرکم اللہ، اللہ تم سب کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، کس بات سے؟ نفسہ، اپنی ذات سے۔ یہ نفسہ اس کا مفعول ہے یحذر کا دوسرا، سو اپنی ذات سے اللہ خبردار کرتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، واللہ رؤوف بالعباد۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ مبتدا، کہ بندے زیادہ ہی نہ ڈر جائیں، مطلب ڈرنا ہے، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے، ڈر کے مایوس نہیں ہو جانا۔ ایک ڈر ہوتا ہے جو مایوسی پیدا کرتا ہے، نہیں وہ ڈر نہیں چاہیے، ڈر وہ چاہیے جو عمل کی طرف مجبور کرے اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کی طرف لے کر جائے۔ تو اس میں کیا ہے؟ مایوسی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے۔ واللہ، اللہ مبتدا، رؤوف، رؤوف کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، شفقت کرنے والا، شفقت کرنے والا، رؤوف، با حرف جر، عبد کی جمع عباد، متعلق خبر، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں سے شفقت کرنے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جہاں اپنی ذات سے میں خبردار کر رہا ہے وہاں ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی ہے کہ بھائی اتنا نہ ڈر جانا کہ مایوس ہو جاؤ، نہیں، مطلب یہ ہے ڈر کے
پازیٹیو چیز اپناؤ. آگے کیا ہے جی, اگلی آیت. ہاں جی, لے یہ آیت تو چلیں اوپر والی میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں جو کمپیریزن کرنا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے. کل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی. ہم سب کے لیے اعلان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل انت فاعل امر کا صیغہ, آپ کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ ان کیا ہے جی, حرف شرط. کن تم کانا یکونو, کن تم کا مطلب تم سب تھے, چونکہ شرط آ گیا تو تم سب ہوگے میں آ گیا. ان کن تم, اگر تم سب, انتم اس کا اسم اور یہ تحبون اللہ اس کی خبر. احب یحبو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ محبت کرنا. تحبون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ, انتم فاعل. تحبون تم محبت کرتے ہو. اگر تم محبت کرتے ہو کس سے جی؟ حالت نصب میں مفعول تحبون, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یار میں قرآن پاک کس طرح بار 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 ڈیفرنٹ طریقے سے ہم سے خطاب کرتا ہے. ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور چند وہ باتیں ذہن میں رکھتے ہیں جو شیطان ہمارے دل میں ڈال کے ہمیں عمل سے دور رکھتا ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں, میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ جی فا سے شروع ہوگا کب؟ جب یہ شرطیں پوری ہوں گی. اب دیکھیں یہ فا سے جواب شروع ہو رہا ہے تو کون سی شرط پوری ہو رہی ہے؟ اتبع یتبع, اتباع کرنا. اتبعو, انتم اس کا فاعل, امر کا صیغہ, حکم دیا جا رہا ہے. اتبعو, اور یہ نہیں کیا ہے؟ انا کا مفعول. اتبعونی, تم سب میری پیروی کرو. پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پیچھے چلنا. کس طرح سے؟ ہاں جی, پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ بس جو مرضی کرے ہو بس پیچھے چلتے ہو, نہیں. پیچھے چلنے کا مقصد کیا ہے؟ کاپی کرو مجھے, جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں اس پر عمل کرو, جو سنتیں ہیں ان کو اپناؤ. فاتبعونی, میرے پیچھے پیچھے چلو, میری پیروی کرو, میری پیروی کرو. شرط کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ہم تو سارے دعوے دار ہیں نا اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر اللہ کے نبی کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں فاتبعونی, تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کی پیروی کریں اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ قربان جائیں. اگلی بات, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ہاں جی, یہاں دیکھیں فا سے شروع ہو رہا ہے. ابھی شرط آگے چل رہی ہے, یہ دوسرا جواب شرط ہے. احبا یحبو, یحبو, یحبو کے اگر ہم آخر پہ مجزوم کریں نا تو یہ کھل جاتا ہے. یحبب, وہ محبت کرتا ہے. یحبو, وہ محبت کرتا ہے. یحبب, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری. یحبب, وہ محبت کرے گا. دیکھیں یہ فا سے شروع نہیں ہو رہا کیونکہ ان میں سے یہ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. یحبب, وہ محبت کرے گا. فاعل کون ہے؟ اللہ, اور مفعول کون ہے؟ انتم, ہم سب, یعنی ہم سے. یحببکم اللہ, وہ تم سے محبت کرے گا. لیکن اللہ محبت کب کرے گا؟ جب یہ کام ہوگا. پھر آگے کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, دوسری بڑی بات. غفر یغفرو, مغفرت کرنا. یغفر سیم عطف ہوا اس طرح کا. یغفر, وہ معاف کر دے گا. لام حرف جر. کم لکم, وہ تم سب کے معاف کر دے گا. کیا؟ ذنبون کی جمع ذنوبن, ذنوبہ نصب, مفعول یغفر, وہ تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی, میری پیروی کرو. آگے کیا ہے جی؟ واللہ
غفور رحیم، اللہ مبتدا، یہ خبر غفور، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے۔ اب ہے اللہ غفور الرحیم، تم کوشش کرو، پیروی کرو، انسان ہو، کمی بیشی ہوگی، لغزشیں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کوشش تو کرو۔ اب یہ کوشش بھی نہ کرو اور خالی یہ پکڑ لو، پچھلی پوری بات بھول جاؤ، تو پھر تو مشکل ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ قل اطیع اللہ والرسول، قل امر کا صیغہ، انت فاعل، اطیعو صحیح ہے، اطیعو، اطاع یطیعو، تطیعون کا امر کا صیغہ، اطیعو انتم فاعل، تم سب اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی، حالت نصب میں مفعول اور اسی مفعول کے ساتھ عطف، والرسول، اور رسول کی۔ آپ فرما دیجئے ان سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن، یہ فا سببیہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الکافرین۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ شرط ہے نا، ان تولوا، ان اگر تولا یا تولا، تتولونا یا تولونا، نون ڈراپ ہو گیا، انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ، ان تولوا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، روح گردانی کر لی۔ اب دیکھیں اب فا سے شروع ہو رہا ہے جواب، کیوں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے، ان اللہ، اللہ اسم ہے، ان تاکید، اللہ اسم و ان، یہ خبر و ان، لا نفی کا، احب یحب محبت کرنا، فعل مضارع، یحب لا یحب وہ محبت نہیں کرتا، یہ مفعول، کافرون سے حالت نصب الکافرین، سو اللہ کافرین سے محبت نہیں کرتا۔ آگے جی، ہاں جی، ان اللہ اصطفیٰ، اس کی جو تفسیر ہے وہ مختصر سی ہے، اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃً بعضها من بعض۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں آیت پہ لا ہے، لا اس لیے کہ یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے۔ اچھا، ان اللہ اصطفیٰ بیسیکلی تھا اصطفى اللہ، اصطفیٰ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چننا، ٹو چوز، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اصطفیٰ اس نے چنا، اصطفى اللہ اللہ نے چنا، جملہ اسمیہ بنا دیا گیا، اللہ مبتدا بن گیا، انہ نے اس کو نصب کر دیا، باقی اب اس کی خبر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا، یقیناً کس کو چنا؟ حالت نصب مفعول آدم، و نوحن حالت نصب اور نوح کو، و آل ابراہیم، آل نصب، ابراہیم جر ہے مرکب اضافی میں، اور ابراہیم کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی حرف جر، علی العالمین، یہ اس کی جر ہوگی تمام جہانوں پر، مطلب کیا؟ علیہم السلام، علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء پر اللہ کے درود و سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر درود بھیجا کرو، وہ بھی اسی طرح مبعوث کیے گئے جیسے
میں مبعوث کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ تو جب بھی انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو لازماً ان پر درود بھیجا کریں، اور اس میں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کافی کٹھوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اچھا، وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد کیا؟ تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں پر سے مراد کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ نے چنا نبی بنا دیا، جس کو۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ ذُرِّيَّةً، یہ حال ہے ان تمام انبیاء کے، یہ حال ہے ذُرِّيَّةً اولاد، بعدها من بعد، ہاں کدھر چلا گیا؟ ذریت، کہ ان کے بعد، من بعد یعنی ان کے بعد میں سے بعد کو، یعنی ان کی اولادوں میں سے جس اولاد کو اللہ نے چاہا نبی چن لیا۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ سمیع علیم۔ اللہ مبتدا، سمیع اور علیم خبر، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مکمل ہوگی جی؟ دیکھیں وہ جو ترجمہ ہے نا، وہ ہے کیا کرتے ہیں؟ محاوراتی ترجمہ۔ محاوراتی ترجمے اور جب آپ گرامر کے حساب سے ترجمہ کر رہے تھے نا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ بالکل ایگزیکٹلی گرامر کے حساب سے ترجمہ کریں نا، جن علماء نے گرامر کے قریب ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کدھر بات کدھر جڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، وہ ہماری زبان کا پھر سہارا لیا جاتا ہے کہ اس کو جملے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ بندے کے تمام اعمال قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ وہ چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں۔ اس کا علم تمام حالات، زمانوں، دنوں اور تمام لحظات، اوقات کو محیط ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جمع کرے گا، اس سے ذرا برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت اس سب چیزوں پر نافذ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ اس کے خوف اور خشیت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان امور کا ارتکاب نہ کریں جن سے اس نے منع کیا ہے، جو اس کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو تمام امور کو جانتا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ انہیں جلد اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے، اور اگر وہ مہلت دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر وہ غالب اور قدرت والے کی طرح اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو سامنے پائے گا، یعنی قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے تمام اچھے برے اعمال پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامہ۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑے، سب کے سب بتا دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے گا، اور برے اعمال کو دیکھے گا تو انہیں بہت برا محسوس کرے گا اور اسے بہت دکھ ہوگا، اور خواہش کرے گا کہ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے، جیسا کہ وہ اپنے اس شیطان سے بھی کہے گا جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا اور جس نے اسے برے اعمال پر اکسایا۔ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، سورہ زخرف۔ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت بڑا برا ساتھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید تاکید اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس کی رحمت سے مایوس اور اس کے لطف و کرم سے نا امید نہ ہو جائیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی رحمت و شفقت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے، اور کئی دوسرے علماء نے فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ نہایت رحم کرنے والا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے صراط مستقیم پر چلیں، اس کے دین اسلام سے وابستہ رہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس آیت کریمہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، وہ اپنے اس دعویٰ حب الہی میں اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک وہ اپنے تمام اقوال، افعال، احوال میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین نبوی کی پیروی نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں تو وہ مردود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تمہاری طلب سے بھی بڑھ کر اللہ کی
کی محبت حاصل ہوگی، اور وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ سے محبت رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، اور یہ مقام پہلے سے بڑھ کر ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے فرمایا کہ کئی لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے تمہیں یہ سب حاصل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ نہ مانیں یعنی اس کے حکم کی مخالفت کریں تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے، اور جو شخص آپ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا، خواہ بزم وہ خود وہ حب الہی اور تقرب الہی کے کیسے ہی بلند و بانگ دعوے کیوں نہ کرتا پھرے، اور وہ اپنے اس دعوے میں صرف اور صرف اس وقت سچا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی خاتم الرسول اور تمام ثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ آپ کے زمانے میں اگر سابقہ انبیاء و مرسلین حتیٰ کہ اولو العزم پیغمبر بھی ہوں تو ان کے لیے بھی آپ کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل آیت کریمہ سورہ آل عمران میں آنے والی ہے۔ تفسیر اگلی آیت جو آخری دو ہیں، اہل زمین میں سے منتخب لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے ان گھرانوں کو تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے منتخب فرما لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں اپنی جنت میں بسایا، پھر حکمت و مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین میں اتار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنایا۔ جب لوگوں نے بت کی پوجا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی باتوں کو شامل کر دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، پھر جب انہوں نے اپنی قوم میں ایک طویل عرصہ گزارا، انہیں دن رات خفیہ اور ظاہر طور پر ہر طرح سے دعوت دی، مگر انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا، اور ان میں سے صرف وہ بچا جس نے نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کر کے آپ کی پیروی کی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا، سید البشر خاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب کیا، اس عمران سے مراد مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر کا ذکر آئے گا۔ کل سے انشاءاللہ قصہ ولادت مریم علیہ السلام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم کل سے وہ، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 70 آیات تک 70 تک یہ قصہ اسی طرح آپ کی اولاد اور اس طرح پورا چلے گا۔ تفصیل سے کوشش کریں، یعنی جو جوائن کر سکیں لازمی جوائن کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کیا ہوگی، نوح علیہ السلام کی صورت ہے نا سورہ نوح، اس کو غور سے اس کے تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں جو انہوں نے دعا کی تھی نا، انہوں نے دعا ایسی کی تھی کہ یا اللہ اس زمین پہ کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ اسی لیے وہ جو طوفان نوح تھا وہ ایسا تھا کہ پانی جو ہے، اچھا اس میں آتا ہے کہ پانی ایسے تھا زمین سے بھی اور اوپر سے بھی، کہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، کہ زمین آسمان سے بھی ایسے تھا کہ دروازے کھول دیے گئے اتنا پانی، اور زمین سے بھی ایسے پانی ابل رہا تھا کہ، اور یعنی قرآن میں ڈیفرنٹ آیات میں آیا کہ دونوں پانی آپس میں ملا دیے گئے، کہ اتنی شدت سے بارش ہوئی، وہ ایک عذاب تھا۔ اور اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، یعنی یوں سمجھے آدم علیہ السلام کے بعد ایک امت ہے، اور پھر جو اگلی امت ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی پر سوار تھے ان کے ساتھ مل کے پھر اگلی نسل چلی ہے۔ تو وہاں سے پچھلی نسل بالکل ختم کر دی گئی تھی، ملیا میٹ، وہ صرف اگلی نسل پھر ان سے چلی۔ یہ تفصیلیں آپ ہو سکتا ہے جانتے بھی ہوں، باقی تفاصیل میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔